فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ انسان جہنم میں جائے گا جو اکھڑ ہو، جو گھمنڈی ہو، جو بد زبان ہو۔ یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی، ایک تو اکھڑ ہے، ضدی ہے، اور دوسرے بد زبان ہے، اور تیسرے گھمنڈی ہے، یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تکبر کرنا یہ فرعون کی نشانی ہے، تکبر کرنا ابو جہل کی نشانی ہے، تکبر کرنا ابلیس کی نشانی ہے، تکبر کرنا قارون کی نشانی ہے۔ میرے نبی اور نبی کے صحابہ ہمیشہ تکبر سے دور رہے، اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہے، کبھی آپ نے اپنے لیے پروٹوکول نہیں بنایا، کبھی آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں کھڑا ہوا، کبھی آپ نے اپنے لیے لوگوں کو کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا۔ تو تکبر نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ تواضع۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے آپ کو معمولی سمجھو، اور جس دن آپ نے اپنے اندر تواضع پیدا کر لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے اندر تواضع پیدا کر لیا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا، اللہ اس کو اور اونچا کر دے گا اور بلند کر دے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے احسان جتانا۔ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کر دی، بھلائی کر دی، اب احسان جتا رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں میں نے تیرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، المنان احسان جتانے والا، والعاق رشتہ کاٹنے والا، ومدمن الخمر اور شراب کا عادی انسان، جس کو شراب کی لت لگ جائے، جو شراب کا عادی ہو جائے، ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اور وہ چیز ہے بے غیرتی۔ لڑکی آپ کی، بہن آپ کی، بیوی آپ کی، بیٹی آپ کی، اگر وہ ایسے کپڑے پہن کر کے مارکیٹ میں جا رہی ہے جو بے حیائی والا کپڑا ہے، وہ چہرہ کھول کے جا رہی ہے، وہ جسم دکھا کے جا رہی ہے، اور باپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بیوی بے پردگی کر رہی ہے، اس کی بہن بے پردگی کر رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ ان تین لوگوں میں اللہ کے نبی سب سے پہلے کہتے ہیں العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ کاٹنے والا۔ میرے بھائی کسی بھی رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا حرام ہے، مگر ماں باپ سے رشتہ کاٹنے والا بہت بڑا گنہگار ہے۔ ماں غلط ہو تب بھی رشتہ مت توڑو، باپ غلط ہو تب بھی رشتہ مت توڑو۔ میں یہ نہیں کہتا باپ غلط نہیں ہو سکتا، باپ غلط ہو سکتا ہے، ماں غلط ہو سکتی ہے، مگر آپ اپنا فرض نبھائیے، ماں کا درجہ ماں کو دیتے رہیے، باپ کا درجہ باپ کو دیتے رہیے، ان سے کبھی رشتہ مت توڑیے میرے بھائیوں۔ جو احسان ماں نے کیا ہے آپ چکا نہیں سکتے، جو احسان باپ نے کیا ہے آپ چکا نہیں سکتے۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، خون جگر آپ کو پلایا ہے، اپنی زندگی قربان کی ہے آپ کے لیے، باپ نے خون پسینہ ایک کر کے آپ کو چلنا سکھایا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کبھی رشتہ نہ توڑو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے انسان کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 2 والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کو کاپی کرنے والی عورت، جس کا کپڑا مردوں کے جیسا ہو، جس کی چال ڈھال مردوں کے جیسی ہو۔ اور نمبر 3 الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت آدمی، وہ بدتمیز آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، ایسے بے غیرت انسان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اور آگے بڑھیے، قطع رحمی کرنا، رشتوں کو کاٹنا، بھائی کا بھائی سے رشتہ توڑ لینا، چچا کا بھتیجے سے رشتہ توڑ لینا، باپ کا بیٹے سے رشتہ توڑ لینا، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے ہیں، اللہ نے ہمیں کسی کا بیٹا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کسی کا بھائی بنایا ہے۔ جب رشتے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں تو رشتوں کو توڑنے کا بھی ہمیں اور آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سل من قطعک، تب بھی آپ رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، آپ اپنی طرف سے رشتہ مت توڑیے، رشتہ مت کاٹیے۔ ہمارے یہاں تو کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، بھائی کی بھائی سے دشمنی ہے، 36 کا آنکڑا ہے، بھائی مرنے لگا تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے دیکھ میرے مرنے کے بعد اپنے چچا سے کوئی تعلق مت رکھنا،
خبردار میرے جنازے میں تیرے چچا اور چچا کے لڑکے نہیں آنے چاہیے. یعنی زندگی بھر دشمنی اور مرنے کے ٹائم بھی وصیت کر کے جاتا ہے کہ دشمنی نبھاتے رہنا. اور بیٹا بھی اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرتا ہے. چچا کے گھر میں جاتا نہیں ہے, چچا سے رشتہ نہیں رکھتا ہے, کہتا ہے میں اپنے باپ کی زبان نہیں کاٹوں گا. یاد رکھو میرے بھائی, ماں باپ کی غلط بات ماننا صحیح نہیں ہے. اگر ماں باپ کی کوئی بات غلط ہے, شریعت کے خلاف ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو ماں باپ کی ایسی بات کو اپنے ٹھوکر میں رکھو, ان کی اس غلط بات کو مت مانو. میرے بھائیوں, رشتہ آج توڑنے والے بہت زیادہ ہیں, رشتہ جوڑنے والے بہت کم ہیں. یاد رکھو, اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے, دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے, تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور میل ملاپ کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے, جھوٹ اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اگر میل ملاپ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, دو لوگوں میں میل ملاپ کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ سچ بول کر کے دو دوستوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں, ادھر کی ادھر لگاتے ہیں, ادھر کی ادھر لگاتے ہیں, اس کو چغلی کہا جاتا ہے. اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے, اگرچہ وہ سچ بول رہا ہے لیکن چغل خوری کر کے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا کر رہا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام, کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں, رشتہ توڑنا بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے. دو چار چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے حرام کمائی. حرام کمائی اگر آپ کے اور ہمارے بدن میں اگر ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نبتا جسد من سحت, جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی ہو فالنار اولا بہ, وہ جسم جہنم کی آگ میں چلے گا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم اپنے بچے کو اچھی زندگی دے رہے ہیں, اپنے بچے کو اچھی شکشا دے رہے ہیں. آپ کے گاؤں میں ایک صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا مولانا صاحب تھوڑا تعلیم پر بھی بولیے گا, تعلیم پر بھی بولیے گا. کشن گنج کا علاقہ, سیمانچل کا علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ مانا جاتا ہے, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے, پچھلے 7-8 سالوں سے آپ کے سیمانچل کے علاقے میں آ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا پچھڑا یہ نہیں ہے جتنا پچھڑا ہم نے بنایا ہے. وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ گھوڑے کو رسی سے بدے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گھوڑے کی رسی کھوٹے سے لگی رہتی ہے تب بھی گھوڑا اس کو چھڑا کے نہیں بھاگتا ہے, اور گھوڑے کی رسی کو اگر کسی معمولی کرسی سے بھی باندھ دیا جائے تب بھی گھوڑا نہیں بھاگتا ہے, کیونکہ اس کو بدے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, غلامی کی ذہنیت سے باہر نکلو, غلامی کی ذہنیت سے باہر نکلو, اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو. میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں, اس ملک میں ہمارا مستقبل اب تعلیم کے راستے سے ہو کر کے گزرتا ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے, اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے, اس ملک میں آپ کا مستقبل کوئی بہتر نہیں کر سکتا. کوئی نیتا آپ کے آگے نہیں آئے گا, کوئی پولیٹیشین آپ کے آگے نہیں آئے گا. آپ کو خود قربانی دینی پڑے گی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. اور یہ جذبہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر ہم سے زیادہ ہے. کلکتہ میں گیا, ٹیکسی پر بیٹھا, ٹیکسی کا ڈرائیور غیر مسلم تھا. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے؟ اس نے کہا ایک بیٹا ایک بیٹی. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے, بیٹی میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہے. میں نے کہا یار تم ٹیکسی چلا رہے ہو, تم اپنے بیٹے کی میڈیکل کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ تم اپنے بیٹی کی میڈیکل کی فیس اور بیٹے کی انجینئرنگ کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب, ملا جی, میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں کلکتہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں, معمولی جھگی میں رہتا ہوں, مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہوں. یہ سوچ ایک غیر مسلم کی ہے میرے بھائیوں. یہ سوچ تو ہماری ہونی چاہیے تھی. ہمارے نبی پر پہلی جو آیت اتری اس میں نماز کا حکم نہیں تھا, اس میں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا, اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو, یہ تھا. اس میں 2 سبق دیا گیا, ایک تو یہ کہ ہمیں پڑھنا ہے, اور دوسرا سبق یہ دیا گیا ہمیں اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کریں, ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, وکیل بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں, اپنے رب کو نہ بھولیں, اپنے رب کا نام نہ بھولیں. ہم کسی بھی میدان میں چلے جائیں, ہمارے رب کے بارے میں ہم کو پتہ ہونا چاہیے. یہ نبی پر قرآن کی جو پہلی آیت اتری ہے اس میں یہ سبق دیا گیا. تو میرے بھائیوں, اگر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پیٹ کے لیے قتل مت کرو, تو پیٹ کے لیے قتل کرنا, اولاد کی ہتیا کرنا اگر یہ پاپ اور گناہ ہے, تو
تو اولاد کو تعلیم سے محروم کرنا، بچوں اور بچیوں کی تعلیم چند پیسوں کے لیے چھوڑا دینا، یہ بھی ان کی ہتیا کرنا ہے۔ کوئی جتن کرو، کوئی انتظام کرو، اپنے بچوں کی تعلیم مت برباد کرو۔ آج افسوس ہوتا ہے مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر کے بیچارے اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے والدین ان کی پڑھائی چھوڑا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس قوم کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، آج شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، آج اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حرام طریقے لوگ اپناتے ہیں۔ اگر اس طریقے کے ٹیلنٹڈ بچے، آپ ایک بچے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیں کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، پڑھنے میں تیز ہے، اس کی ساری پڑھائی کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ اگر کوئی ہمارے سماج کے جو اہل خیر لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، اگر اس طریقے سے ذمہ داری لے لیں تو بہت سارے غریب بچوں کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم پر آپ توجہ دیجیے، تعلیم پر آپ توجہ دیجیے، اور یاد رکھیے آج ہماری قوم کی جو بری حالت ہے، جب تک ہم تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے وہ سدھر نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ عمل ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس سے سرکشت نہیں ہے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جب اسلام پڑوسی کہتا ہے تو پڑوسی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیرشاہ آبادی ہے تو وہ بھی شیرشاہ آبادی ہونا چاہیے۔ آپ کا پڑوسی آپ کی برادری کا ہے کہ نہیں، آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، غیر برادری کا ہے، غیر قوم کا ہے، تب بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کی ذات سے، آپ کے ذریعے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ اسلام تو اس معاملے میں اتنا سخت ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ تم بس میں سفر کر رہے ہو، تم ٹرین میں سفر کر رہے ہو، تم فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، تمہارے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، وہ بھی تمہارا رفیق سفر ہے، وہ بھی تمہارا ہم سفر ہے۔ اپنے ہم سفر کو بھی تم تکلیف نہ پہنچانا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی ذات سے اس کا بھلا کرنا، یہ ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ پڑوسی کو تکلیف دینے والا کان کھول کر کے سن لے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والی دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ عورت جو بے حیائی والے کپڑے پہنتی ہے، اور اب تو یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اب تو ہمارے سماج میں ایسے کپڑے بڑے عام ہو رہے ہیں کہ عورت ساڑی پہنے ہوئے ہے اور اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، ساڑی پہنے ہوئے ہے اور ساڑی اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے، اتنی پاردرشی ہے، اتنی جھلکنے والی ہے، اس کا جسم جھلک رہا ہے، اور ایسے کپڑے آج مسلمان عورتیں بھی بڑے دھڑلے سے پہن رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بھی جہنمی عورت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی، ایسی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، جو عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ 12 بجے میں آپ کے جلسے میں آ رہا تھا، دیکھا بازار لگا ہوا ہے، دکانیں لگی ہیں، بہت ساری عورتیں وہاں شاپنگ کر رہی ہیں۔ بھائی جلسے میں کس لیے آئی ہو؟ تو کنگن خریدنے آئی ہو، چوڑی خریدنے آئی ہو، زیور خریدنے آئی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ جوان جوان لڑکیاں ہیں، سج سنور کر کے بہترین کپڑے پہن کر کے جلسے میں آ رہی ہیں۔ غلط ہے یہ تمام چیزیں، ہمیں اور آپ کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ باپ کہاں چلا گیا؟ ماں کہاں چلی گئی؟ 70 سال کی ماں بیچاری پردے میں آ رہی ہے، سادہ اور سمپل کپڑے پہن کے آ رہی ہے۔ 18 سال کی اس کی بیٹی سج سنور کے میک اپ کر کے خوشبو میں بس کر کے آ رہی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ واپس جا کر کے غسل نہ کرے۔ کون سا غسل؟ غسل جنابت۔ جو عورت ناپاک ہوتی ہے اور جو غسل کرتی ہے، وہ غسل کر کے اپنے بدن سے خوشبو کا اثر ختم نہ کرے اور پھر آ کر کے مسجد میں نماز نہ پڑھے، تب تک اس کی مسجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
اتنا خطرناک معاملہ ہے. تو عورتیں جو بے حیائی کریں گی، عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے اور جہنم میں جانا بھی بہت آسان ہے. عورت بے حیائی کرے، بے پردگی کرے، جہنم میں بڑی آسانی سے چلی جائے گی. اور جنت میں جانا ہے، عورت 4 کام کر لے، صرف 4 کام کر لے، عورت جنت میں چلی جائے گی. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے. اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے، اور اس کا تعلق ہمارے بوڑھے لوگوں سے. سماج میں جب ایک مسلمان بوڑھا ہوتا ہے، 70 سال کا، 60 سال کا ہوتا ہے، اس کی ایک ویلو ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا اللہ کے احترام میں شامل ہے کہ بوڑھے مسلمان کا احترام کیا جائے. لیکن اگر کوئی بوڑھا مسلمان 70 سال کا، 60 سال کا بوڑھا اپنی سفید داڑھی کو کالے خضاب سے کالا کر رہا ہے، اپنے بڑھاپے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے بوڑھے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان قوم یخذبون بالسواد، آخری زمانے میں قیامت کے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے سفید داڑھی کو اور سفید بال کو کالے رنگ سے ڈائی کریں گے، اپنی داڑھی اور سر کے بال کو کالے رنگ سے وہ ڈائی کریں گے. کحواسل الحمام، کبوتر کے سینے کی طرح. جیسے کبوتر کا جو سینہ ہوتا ہے وہ سینے کے پاس کا حصہ کالا اور باقی سفید ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے. اس بوڑھے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اپنے سفید بالوں کو کالے رنگ سے ڈائی کرتا ہے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، اگر چہرے اور سر کے بال اگر جو ہے وہ سفید ہو بھی رہے ہیں، آپ مہندی لگا سکتے ہیں، آپ مہندی کے جیسا کلر لگا سکتے ہیں، لیکن بلیک کلر لگانا، کالا کلر لگانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو جنت میں نہ جانے کی نشانی قرار دیا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں. میں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو بتا دیا میں نے بتا دیا جی. رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا